اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو انسان بنایا، اور ہم جو ہے وہ جنت کے باسی ہیں، یعنی جنت ہمارا جو ہے وہ پہلا گھر ہے، اور آخری گھر بھی جو ہے وہ ہمارا آخرت میں ہی ہوگا، یا تو جنت ہوگا یا جہنم یا دوزخ ہوگا۔ یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد میں پھر سے ایک دوبارہ زندگی ملنے والی ہے، یہ سارے انبیاء نے بتایا، یہ اکیلے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، بلکہ سارے کے سارے نبیوں نے بتایا ہے۔ تو جب سارے کے سارے نبی جو دنیا کے اندر تقریباً 1,24,000 تھے، انہوں نے جب یہ بات بتائی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس بات کو انسان نے زیادہ سیریسلی لینے کی ضرورت ہے۔ بھائی، بزرگوں، دوستو، یہ جو پیغام یا یہ جو بات بتائی جا رہی ہے، اس کا مقصد دنیا کے اندر جو ہے کوئی شہرت کمانا نہیں ہے، نہ ہی نام و نمود کمانے کی خواہش ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ کوئی آخرت کا چاہنے والا، کوئی خدا ترس بندہ، نرم دل آدمی، نرم دل عورت ایسی مل جائے جو ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے والا ہو، اور آخرت کے اندر جو اپنا گھر جنت، جس کو غیر مسلم سورگ بھی کہتے ہیں، وہ بنانے کی فکر کرنے والا ہو، اور یہ بات اس تک پہنچ جائے، اور وہ جو ہے ان گناہوں سے بچ کے وہاں کی زندگی جو ہے وہ کامیاب بنانے میں سفل ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، اور ویسا تو قرآن کے اندر جو ہے کئی مرتبہ دوزخ سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس کے لیے فکر کرنے کی بھی جو ہے کوشش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ ان یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ رہے گا۔ کشف الرحمن۔ اس آیت کے اندر جو بتایا گیا ہے وہ کچھ وارننگ دی گئی ہے انسانوں کے لیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بنانا چاہیے، بھاگیدار اور ساجھیدار نہیں بنانا چاہیے۔ تو اگر ایسا کیا گیا تو اللہ پاک اس پر جو ہے جنت کو حرام کر دے گا، یعنی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ غیر مسلموں کی زبان میں کہے تو وہ سورگ میں نہیں جا سکے گا، اور اس کا ٹھکانہ پھر کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ آخرت کے اندر یعنی مرنے کے بعد میں جو زندگی ملنے والی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس کے اندر دو ہی ٹھکانے ہیں۔ ایک ٹھکانہ تو جو ہے وہ آرام کی جگہ جسے جنت کہتے ہیں، سورگ کہتے ہیں، اور دوسرا ٹھکانہ جو ہے دوزخ ہے، جسے نرک کہا جاتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو جو ہے وہ کیا کہا گیا ہے؟ ظالمین میں سے، اور اس کا مددگار نہ ہوگا، کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا وہاں سے، اس ٹھکانے سے نکالنے کے لیے۔ دنیا کے اندر تو انسان کو کسی آفت، مصیبت، بلا کے اندر اگر کوئی مبتلا دکھتا ہے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے، اور وہاں پر اس کو مدد کرنے والے کچھ ہاتھ مل بھی جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دوزخ میں چلا گیا اور اس کو نکالنے کے لیے کوئی مدد کر رہا ہو، ایسا نہیں ہونے والا۔ اس لیے اپنے بچاؤ کا سامان دنیا ہی کے اندر کرنا ہے، یعنی شرک سے بچنا ہے۔ ایک حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے وہ سیاہ ستہ کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تم کو سب سے بڑے گناہ سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں۔ خدا کے ساتھ شرک کرنا یہ گناہ ہے، خدا کے ساتھ شرک کرنا عظیم گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ سے حضور آگاہ کرنا چاہتے تھے، اور یہ پیغام جو ہے وہ صرف سامنے بیٹھنے والے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں سب کے لیے پیغام تھا کہ خدا کے ساتھ میں شرک نہ کیا جائے۔ اس کے بعد میں کہا گیا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یعنی ماں باپ کی نافرمانی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں کہا گیا جھوٹی گواہی دینا، یعنی جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ایسی حالت میں فرما رہے تھے کہ جب آپ تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، لیکن جس وقت جھوٹی گواہی پر پہنچے تو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور بار بار فرماتے رہے کہ خبردار ہو جاؤ، جھوٹی گواہی بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہ حدیث لی ہوئی سیاہ ستہ سے۔ سیاہ ستہ بولے تو وہ کتابیں حدیث کی معتبر یعنی بھروسے کے لائق حدیث کی وہ کتابیں جن کا قرآن کے بعد میں نمبر آتا ہے یقین رکھنے کے لائق، بھروسہ رکھنے کے لائق۔ اس کے بعد میں طبرانی، حاکم اور بہقی ان کتابوں کے اندر سے یہ حدیث لی ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ان کی تعداد 9 ہے۔ ان میں سب سے بڑا گناہ تو خدا کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس کے بعد مسلمان کو ناحق قتل کر دینا، مسلمان کو ناحق قتل کر دینا، لڑائی کے میدان سے بھاگ جانا، کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، جادو کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، مسلمان ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کی حرمت یعنی سمان اور عزت کو حلال کر لینا، یعنی بیت اللہ اور کعبہ شریف کی بے حرمتی کرنا، یہ بھی بڑا گناہ بتایا گیا ہے۔ یعنی جو باتیں وہاں حرام ہے اور حرم کی حرمت کے خلاف ہے انہیں کرنا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بتایا گیا ہے۔ یہ باتیں اگر ایک بار کسی کے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس پیغام کو وہ جو ہے وہ بار بار سنے اور ایسے گناہوں سے بچنے کی فکر کرے، کوشش کرے۔ اس کے بعد میں چھوٹا شرک یا ریا، دکھاوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، قیامت میں حافظ، شہید اور مالدار حاضر کیے جائیں گے۔ ان لوگوں کو سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا تو حافظ قرآن عرض کرے گا، میں نے تیری وہ کتاب حفظ کی یعنی یاد کی جو تو نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تھی، پھر میں اس کتاب کو رات اور دن پڑھتا رہا۔ ارشاد ہوگا، تو جھوٹا ہے، تو نے قرآن میرے لیے نہیں پڑھا بلکہ اپنی شہرت کے لیے پڑھا تھا، اور جس غرض کے لیے تو نے پڑھا تھا وہ پوری ہو گئی، تو دنیا میں قاری ہو چکا۔ پھر مالدار سے پوچھا جائے گا، وہ اپنی خیرات اور زکوٰۃ کا ذکر کرے گا۔ ارشاد ہوگا، تو جھوٹا ہے، تو نے اپنی شہرت کے لیے مال خیرات کیا تھا، وہ تجھ کو حاصل ہو چکی اور تو سخی داتا مشہور ہو چکا۔ اس کے بعد شہید سے سوال ہوگا، وہ اپنی موت اور جانی ساری یعنی جان نچھاور کرنا اس کا ذکر کرے گا کہ الہی میں نے تیرے راستے میں جان دے دی۔ ارشاد ہوگا، تو جھوٹا ہے، یہ جان دینا ہمارے لیے نہیں تھا بلکہ بہادر اور دلیر مشہور ہونے کے لیے تھا، تو نے جنگ کی تھی، وہ شہرت تجھے دنیا میں حاصل ہو چکی۔ پھر ان تینوں ریاکاروں کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، دوزخ کی طرف ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ مسلم اور نسائی ان کتابوں سے لی ہوئی ہے۔ یوم یصحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن یہ لوگ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ کے لپٹنے کا مزہ چکھو۔ یہ ہے کشف الرحمن کے اندر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس امت میں جس شخص نے کوئی بھلا کام کیا، دنیا کے لیے کیا اور آخرت کا نام دنیا کو دکھاوے کے لیے کیا، تو آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ پھر سے اس حدیث کو سنیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس امت میں جس شخص نے کوئی بھلا کام دنیا کے لیے کیا اور آخرت کا کام دنیا کو دکھاوے کے لیے کیا، تو آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ اور یہ حدیث ہے احمد، ابن حبان ان کتابوں میں سے لی ہوئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا کوئی نیک کام لوگوں پر ظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو سب کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا۔ طبرانی، بہقی ان کتابوں سے لی ہوئی حدیث ہے۔ پھر سے سنیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا کوئی نیک کام لوگوں پر ظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو سب کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اپن جو نیک کام کرتے ہیں
वो किसी को बताना नहीं चाहिए। अब तक कि जो हुआ अल्लाह से माफ़ी मांगे और आइंदा इसकी बहुत फ़िक्र करे, बहुत एहतियात करे कि जो नेक काम किए बस उनको दफन कर दिए अपने सीने के अंदर, उसका नाम दूसरों के सामने नहीं लेना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स आखिरत के अमल में आखिरत का इरादा नहीं करता बल्कि दुनिया का इरादा करता है तो वो तमाम आसमानों और ज़मीनों में फिटकारा हुआ बना दिया जाता है। और यह हदीस ली हुई है तबरानी में से, तबरानी नाम की किताब है उसमें से। हज़रत ज़ारूद रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, आखिरत के काम में दुनिया की शोहरत को चाहने वाला ज़लील व रुस्वा है, उसका नाम दोज़ख में लिख दिया जाता है, उसका चेहरा बिगाड़ दिया जाता है और उसकी याद मिट जाती है। इसकी किताब है तबरानी। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आपने फरमाया, जिसने नमाज, रोज़ा, सदक़ा दुनियावी दिखावे के लिए किया वो मुशरिक हो गया। और ये हदीस ली हुई बैहक़ी में से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रियाकारी जहन्नम की उस घाटी में, रियाकार जहन्नम की उस घाटी में जब अज़ाब दिए जाएंगे जिसका नाम ज़ुब्बुल हुज़्न है, तिरमिज़ी शरीफ में से ली हुई हदीस है। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, थोड़ी सी रिया भी शिरक है। इब्न माजा बैहक़ी। इसके अलावा और भी कुछ हदीसें हैं जो रियाकारों की बुराई में आई है। रिया दिल का एक मर्ज़ है जिसका पता लगाना मुश्किल है, इसलिए उसको शिरक खफ़ी यानी छिपा हुआ शिरक यानी छोटा शिरक फरमाया है। रिया की मिसाल चूंटी की चाल से दी है, जिसका मतलब ये है कि ये मर्ज़ बहुत ही धीरे धीरे दिल में दाखिल हो जाता है। कभी कभी रियाकार को ख़ुद भी पता नहीं लगता, इसलिए एहतियात के तौर पर मुसलमानों को चाहिए कि वो नीचे लिखी हुई दुआ पढ़ लिया करे। इस दुआ को अहमद और तबरानी से नकल किया गया है। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अन उश्रिक बिका शैअन नअलमुहु व नस्तगफिरुका लिमा ला नअलमुहु। इसका तर्जुमा यह है कि ए अल्लाह, मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ कि किसी ऐसी चीज़ को तेरा शरीक ठहराऊँ और किसी चीज़ को तेरा शरीक ठहराऊँ जिसको मैं जानता हूँ, और तुझसे उस चीज़ के बारे में बख्शिश तलब करता हूँ जिसको मैं नहीं जानता हूँ, यानी जानबूझकर शरीक करने से पनाह और बिना जाने शिरक से तौबा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो शिरक और रियाकारी यानी दिखावा, इसका जो चैप्टर है वो यहाँ पर अपन बंद करते हैं। और इसके अंदर जो हदीसें ज़िक्र की गई है और जो कुछ भी पैगाम के तौर पर कहा गया है उसको बार बार सुनने की कोशिश करे, फ़िक्र करे और अपनी ज़िंदगी के अंदर इन बातों को लाने की कोशिश करे, दूसरों को भी बताए, ताकि दूसरे भी जो है वो नाकाम ना हो और वो आखिरत में फंस ना जाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।